اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے علی 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ ایک فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اس کے وقت پہ کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ اور دوسری چیز جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے میں بھی تاخیر نہ کرنا، اسے فوراً اس کا جنازہ پڑھ کے اسے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی تھی؟ فرمایا کہ بیوہ کا نکاح جلدی کر دینا، جب اس کے کفو کا رشتہ، اس کے مناسب کوئی رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا۔ اب مجھے بتائیے اس کی ماں اب بیچاری بوڑھی ہے، ماں نے کہاں تک کھلانا ہے؟ کل کو اس بھائی کا نکاح ہونا ہے، اس کے اپنے بچے ہونے ہیں، بیوی ہونی ہے، اور وہ بیچاریاں جنہوں نے اپنے آپ کو مار کے معاشرے کے اندر آج ہمارے وہ رسم و رواج، وہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں جو ہندوؤں کے اندر ہیں کہ جب ان کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو یا تو بیوی کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے یا پھر وہ اسی طرح اپنے گھر کے اندر زندگی پوری گزار دیتی۔ ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہمیں اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ دیکھیے امہات المومنین میں اکثر امہات المومنین وہ ہیں کہ جن کے 1 2 نکاح ہوئے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور ایک صحابیہ تو مشہور تھیں کہ جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا وہ صحابی شہید ہو جایا کرتے تھے، انہوں نے 5-6 نکاح کیے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا تو پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل نظر آتا ہے، وہ دوسرا نکاح کیسے کر لے؟ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجمع کے اندر خطاب فرمایا اور موضوع یہی تھا کہ اپنے گھر میں جو بیوائیں عورتیں ہیں ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے گھر میں آپ کی اماں بھی بیوہ ہے، یا شاید ان کی بہن تھی، اور انتہائی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی تھی، حالانکہ اعتراض بھی نہیں بنتا تھا، سر کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن حضرت نے بات سنی، خاموش ہو گئے، واپس آئے، اپنے سر کی پگڑی اتاری اور اپنی بہن کو قدموں میں رکھ دی اور کہا بہن میں جانتا ہوں کہ تمہیں نکاح کی طلب نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی دین کا کام کرے تو میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کی سنت سمجھ کر دوسرا نکاح کر لو۔ اور اس بڑھاپے کے عالم کے اندر اپنی بہن کا دوسرا نکاح کر دیا۔ تو معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرها معونہ، فرمایا کہ سب سے برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، جو سب سے زیادہ آسان ہو، جہاں لڑکی لڑکے کے لیے رشتہ کرنا کوئی مشکل نہ ہو، جہاں آپس میں بات طے کرنا کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن آج معاشرے کی خرابیاں اس قدر پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم نے اس نکاح کو بہت ہی زیادہ مشکل کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات کہ جو چیز انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو انسان کے لیے حاصل کرنا بھی آسان بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اب اللہ نے اس ہوا کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ عام پیدا کر دیا ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دقت حاصل نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، یہ ہماری ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں، تو اللہ نے اس نعمت کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہماری ضرورت پانی ہے، کہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ انسان کچھ دن بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے اس زمین کے نیچے پانی کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں، زمین کی رگوں کے اندر پانی پانی دوڑ رہا ہے،
اور ہر انسان کے لیے اس پانی کا استعمال کرنا اور اس کو حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ اسی طرح انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح رکھا ہے۔ ہر مرد کو عورت کی طلب ہوتی ہے اور ہر عورت کو مرد کی طلب ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہر مرد عورت کو طلب کرتا ہے اور ہر عورت مرد کو طلب کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں پیدا فرمایا، جنت کی کون سی نعمتوں کی کمی تھی؟ لیکن انسیت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تاکہ یہ جوڑا بن کر زندگی گزاریں تو ان کی زندگی ہنسی خوشی والی ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے موانست حاصل کریں۔ تو مجھے بتائیے، جو چیز اللہ نے انسان کی ضرورت بنائی ہے، تو جس طرح باقی چیزوں کو اللہ نے آسان فرمایا ہے تو نکاح کو بھی مرد کے لیے آسان فرمایا یا نہیں بنایا ہوگا؟ اللہ کے قانون میں یہ آسان ہے، لیکن ہم نے اس قانون کے اندر کیا کر دی ہیں؟ سختیاں پیدا کر لی ہیں۔ غلط معاشرت، غلط چیزیں، غلط رسومات اور غلط ایسی شرائط اور چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور گھروں کے اندر بچیاں اتنی لمبی لمبی زندگیاں گزار دیتی ہیں، ان کے سروں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس وقت فکر ہوتی ہے جب ہم نکاح کر لیں اور پھر نکاح ہوتا نہیں۔ سانگلے کے ایک دوست ہیں، میں ایک مرتبہ موٹر سائیکل بنوانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہنے لگے کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، آپ کوئی رشتہ ڈھونڈ کے دیں۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں جی 35 سال۔ میں نے کہا میری 30 سال شادی کو ہو، 30 سال میری عمر ہے، 5 بچے تو میرے ہو چکے ہیں، اور تو 35 سال کی عمر میں ابھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نے کہا چلے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، پھر جو رشتہ آئے تو آپ قبول کر لیں گے؟ کہنے لگا قبول کر لوں گا۔ میں نے کسی دوست سے بات کی، وہ بھی سانگلے کے رہنے والے تھے، میں نے کہا جی فلاں جگہ رشتہ ہے، آپ کرنا چاہیں گے؟ کہنے لگے ہاں کرنا چاہیں گے۔ اب میں نے اس کے بھائی سے بات کی کہ رشتہ ہے اور لڑکا یہ کام کرتا ہے، کہنے لگا میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہتے جی وہ تو رکشہ چلاتا ہے، اس کی آمدنی محدود ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندو، 35 سال تمہاری بہن زندگی گزار چکی ہے، اب باقی اس کے بڑھاپے آنے میں کتنی عمر باقی رہ گئی ہے؟ کیا اپنی بہن کی زندگی کو اسی طرح برباد کرنا چاہتے ہو؟ تو خدا کے لیے نکاح کو آسان کریں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں۔ تو جتنا نکاح ہمارے اندر آسان ہوگا اسی قدر ہی زنا مشکل ہوگا، اور جب نکاح مشکل ہو جائے تو پھر زنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، زنا کرنے کے لیے تو 500 روپے لگتے ہیں اور شادی کرنے پہ 5 لاکھ روپے لگیں۔ زنا کرنے کے اوپر تو بس انسان کو تھوڑا سا خلوت چاہیے، اور شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہوں، تو پھر مجھے بتائیے زنا آسان ہے یا شادی آج کی مشکل ہے؟ ایسا نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے نکاح کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ کراچی میں ایک دوست پڑھا کرتے تھے، مولانا عصمت اللہ صاحب اس کا نام تھا، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگے ہمارے اندر پٹھانوں کے اندر نکاح کرنا کتنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ نکاح کرنے کے لیے لڑکے کو 10 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، میں زندگی جوڑتے 5 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہم نے لڑکی والوں کو دیے تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی جب تک 10 لاکھ روپے پورے نہ کرو۔ اب مجھے بتائیں اب یہ نوجوان کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بدکاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ گناہ کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جب حلال راستہ آپ بند کریں گے تو پھر حرام کا راستہ تو کھلا ہے نا جی، تو حرام کی طرف انسان جاتا ہے۔ اسی لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے، اور وہ تمام خرافات جو آج ہم نے نکاحوں کے اندر پیدا کر لی ہیں، کبھی فلاں رسم ہے، کبھی دودھ پلے کی رسم ہے، کبھی وہ منگنی کی رسم ہے، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں کر کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں منڈیوار بٹن کے، مجھے کہنے لگے ہم نے اپنے
منگنی کے اوپر 100 سوٹ اور 50,000 روپیہ الگ اور 100 سوٹ الگ لڑکے کو دیے ہیں۔ میں نے کہا میں حیران ہو گیا کہ منگنی کے اوپر یہ دیا تو شادی کے اوپر کیا کرو گے تم لوگ؟ 100 سوٹ، میرا خیال میں اگر ایک سوٹ بھی اس وقت 10,000 کا لگایا جائے، 5,000 کا لگایا جائے تو کتنے پیسے جا کے بنتے ہیں؟ تو اتنا خرچہ تو صرف منگنی کے اوپر کر دیا، اور پھر آگے شادی کتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اندازہ ہمارے لیے لگانا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو۔